بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، سب سے زیادہ پریشان، بے چین اور بے قرار وہ شخص رہتا ہے جسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، معاذ اللہ اس کا خالق و مالک کون ہے۔ جو الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا پتہ ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بے چین اور بے قرار شخص ہوتا ہے۔ لوگ دنیاوی طور پر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے کے باوجود، کروڑوں لاکھوں اربوں روپیہ رکھنے کے باوجود، بظاہر دنیاوی لحاظ سے بڑی سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود کھو گئے، نشوں کے شکار ہو گئے۔ بھرا پڑا ہے یورپ کا معاشرہ، جو الحاد کی طرف بڑھے تو وہ معاذ اللہ خدا فراموش ہوتے ہوتے خود فراموش ہو گئے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان اگر اپنا پتہ تلاش کرنا چاہے، مقصد حیات کو پانا چاہے، اگر وہ سمجھنا چاہے فلسفہ زندگی کو، تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں خالق و مالک کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کے جلوے جگہ جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی برہان کامل ذات مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا وجود پاک وہ برہان اور وہ دلیل ہے جو انسان کو اللہ کی ذات کی معرفت دیتی ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جناب۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن آپ سب کا آنا با مقصد تب ہوگا جب آپ کچھ لے کے جائیں گے۔ تو تربیت کے لحاظ سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فونوں پر، موبائلوں پر تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں، تو چلو آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو بیچ سے موبائل ہٹ ہی جائے تو اچھی بات ہے۔ چند ایک لوگ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ میری بات پر توجہ رکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت پانا چاہیں، گویا معرفت الہی کا حصول چاہیں، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہیں، مقصد زندگی پانا چاہیں، فرمایا محبوب انہیں بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ حضور کی ذات کامل، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشادات، رسول پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ، وہ کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جانے کا واحد، کامل اور مکمل ذریعہ ہے۔ اور صحابہ جب بھی اپنے مالک کا پتہ پوچھتے حضور کے دروازے تک آئے ہیں نا، ایک بات آپ سے عرض کروں، دلوں میں کئی شوق ہمارے ہوتے ہیں، ایک شوق رب کی ملاقات کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے؟ عرض کریں گے مالک رکھتے تھے۔ فرمایا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی ملاقات کا شوق، اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔
میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا۔ اور ایک مقام پہ کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ اپنے رب کی ملاقات کا شوق، اپنے مالک کی محبت، اللہ کی معرفت کو جاننا، خدا شناسی ہی بندے کو خود شناس بناتی۔ اپنا پتہ ہی تب چلتا ہے جب خالق کا پتہ چلے۔ آپ دیکھیے نا صحابہ آئے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ گزر گیا سجدے کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ کے حضور جھکتے ہوئے، بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ شوق سے کہا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں، وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی بھائی جان، آپ بھی تشریف رکھیں، سب حضرات مہربانی کریں جی، بات کرنے دیں، سب بیٹھ جائیں۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نے تھوڑی تقریر کرنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگ جائے۔ آپ مہربانی کریں، تھوڑی توجہ کریں، یہ بعض اوقات معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے صبح سے ہی موجود ہوں، یعنی میں فجر کے بعد گاڑی میں بیٹھا تھا اور میں ابھی تک بیٹھا ہی ہوں۔ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ آپ مہربانی کریں، اب بات تو کرنے دینا بھائی، تو تھوڑی دیر توجہ رکھیں تاکہ چند باتیں ہو سکیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جب کوئی جائے گا، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں روز تقریریں، اللہ کے فضل سے علماء روز سرکار کی سیرت کو، سوانے کو، ارشادات کو، تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے خطیب کے پاس بیٹھنے سے پہلے نشست بھی نہیں بک کرانی پڑتی کہ 10,000 دینا پڑے موٹیویشنل اسپیکر کو۔ اگر اگلی سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو 10 ہے، اس سے پیچھے 8 ہے، اس سے پیچھے 5 ہے، یہ تو نہیں کرنا پڑتا۔ اور نہ یہ کہ آپ کو بہت پہلے بکنگ کرانا پڑتی ہے۔ تو بڑی معذرت سے عرض کروں گا، وہ خاص قدر جو دین کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، حضور کا ارشاد سنتے وقت وہ جو خاص دل کا آنگن کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ صحابہ حضور کی باتیں لکھا کرتے تھے، وہ خاص کیفیات جو ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے وہ ذوق پیدا کریں۔ یہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جا کے ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے تو سمجھیں، نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں تدریجن ہماری تربیت فرمائی، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 4، اور بڑی باریک باتیں بھی سرکار نے ہمیں بیان کر کے سمجھایا۔ وہ خاص عنوانات جن کی بڑی ضرورت ہے وہاں سے لے کر، اور ایسی چیز جو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں تک سرکار نے بیان کیا، وہ ساری باتیں دیکھیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رب رسول کی محبت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ٹھنڈی زندگی گزارے، تو بات کہاں سے شروع کریں؟ کیسے اسے خدا شناسی اور خود شناسی ملے گی؟ تو میں اپنے فہم کے مطابق عرض کروں گا، وہ جو نبی کریم نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، وہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ حضور سب سے پہلے ہماری سوچوں کو پاک کرتے ہیں، خیالات کو پاک کرتے ہیں۔ ہم نہ بہت برا سوچتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، پوچھ لو ایک دوسرے سے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں خیال کیا ہے۔ ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے لہجے میلے اور گدلے ہو گئے۔
ہم جو بات بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی منفی پہلو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. بندہ مومن کی جو ذات ہے، بندہ مومن کی جو شان ہے، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت، اس کے گمان پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کی سوچیں نکھری ہوئی ہوتی ہیں. میرے دوستو، سب سے پہلا کام یہ کریں حضور سے فیض یاب ہونے کے لیے کہ ذہن کا گلشن آباد کریں، اپنی طبیعت میں اپنے احساسات کے اندر تازگی لائیں. اچھا سوچ، یہ دیکھو نا، یہ ایک سوچ ہے نا، یہ ایک بات ہے نا. 10 دن یا بعض نے لکھا 1 مہینہ قیام کیا ہے نبی کریم نے طائف میں. حضور ان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے گئے، انہوں نے جواب میں پتھر مارے. اور جب کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر، وقتی طور پر ہی صحیح، بڑے سے بڑے آدمی بھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن یہ سوچوں کی پاکیزگی کا اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ذرا معیار دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ وجود اطہر سے لہو بہنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. پتہ ہے حضور کی دعا کیا ہے؟ کہا اے اللہ، جس طرح چھوٹے بچے، نادان بچے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا، کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اب سوال کیا غلام نے جو ساتھ تھے، عرض کی یا رسول اللہ 1 بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، 1 نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. تو ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، چھوڑیں جی یہ معاشرہ نہیں صحیح ہو سکتا. ہماری سوچ اتنی جلدی رکاوٹ پیدا کرتی ہے خیر میں، فوراً انکار کر دیتے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ 1 بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو پتہ ہے حضور کی سوچ کے نکھار کا معیار کیا ہے، اور حضور اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. کریم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ آ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا. کہاں تک اپنی امت کو سوچے پاک نکھنے کا پیغام دیا. حضور فرمانے لگے یہ کلمہ نہیں بھی نہ پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی. اگلی نسل پر امید لگا لیتے ہیں، لیکن خیر کی امید کو چھوڑنا، اچھے گمان کو چھوڑنا، اچھی بات کو چھوڑنا، کیا کروں میں، کیسے عرض کروں. ممبر سے، محراب سے، سوشل میڈیا سے بدگمانیوں کا فروغ، یہاں تک کہ آئمہ دین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہماری سوچیں کتنی کو میلی ہوں گی. او بھائی، آپ حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک تھا بغداد شریف میں. تو حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ نا جمعے والے دن فرض نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لے جاتے تھے. مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بولیے. تو جو لوگ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہمارا امام عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا آ کے، تو بھی تو تھوڑا غور کرے نا. جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ جمعے کے فرض ادا کرتے چلے جاتے، سارا شہر عزت کرتا تھا، لیکن ایک بغداد کا تاجر کہتا تھا مجھے نہیں مولوی صاحب اچھا لگتے. کیوں جی؟ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، پر مجھے ایک بات نہیں پسند. وہ کیا؟ جمعے والے دن صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے بدگمان ہونا ہوتا ہے تو اتنی جلدی ہوتے ہیں. کہا مجھے نہیں اچھے لگتے. اچھا ٹھیک ہے، تو تم تحقیق کر لو. جب بڑے لوگوں نے اصرار کیا تو ایک دن اس نے اس طرح کیا کہ حضرت جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، پیچھے ہو لیا. شیخ جلدی سے ایک دکان پہ گئے اور وہاں سے نان خریدے، نان بائی سے. کہنے لگا دیکھ لو، پیر صاحب کو بھوک نے ستا رکھا تھا، سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے. حضرت تھوڑا آگے بڑھے اور کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، یعنی بدگمانی پر بدگمانی. شیخ وہاں سے جنگل میں داخل ہوئے. کہنے لگا گھاس پہ بیٹھ کر کھلی فضا میں کھائیں گے. لیکن اسے کیا پتا تھا تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے. اسے کیا خبر تھی. ذرا تھوڑا آگے بڑھے
ایک دروازہ لکڑی کا جو باہر سے بند تھا حضرت نے کھولا، اندر گئے تو ایک معذور فالج زدہ بوڑھے آدمی بیٹھے۔ شیخ نے جلدی سے مٹکے سے پانی لیا، پہلے ان کا منہ دھویا اور پھر پہلا لقمہ ڈالا اور کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو مجھے سنت اور نفل بھی پڑھنا ہے۔ وہ پیچھے چھپا سن رہا ہے۔ تو وہ جو کھانا کھانے والے معذور تھے وہ کہنے لگے 14 سال ہو گئے مجھ لاوارث کے لیے ہر جمعے، ہر روز، ہر ظہر میں کھانا لاتے ہو، کب تک لاتے رہو گے؟ وہ شخص کہتا جس کو میں عیب جانتا تھا نا، وہ سب سے بڑی خوبی نکل آئی۔ اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ باہر کھڑا میں کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور شیخ نے کھانا کھلایا، پھر تکمیل نماز پر باہر نکلے تو میں قدموں پہ گرا، میں نے کہا معاف کر دیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنی کرامت فار سیل نہیں کرنا ہوتی، ان کو مریدوں کی تعداد نہیں بڑھانا ہوتی، ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا کسی اور کو بھی بتانا۔ چلے پنجابی کا شعر ہے، پنجابی ہوں آ گیا زبان پر تو کیا کروں، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ شیخ فرمانے لگے اگر آگاہ ہو گیا ہے تو میری زندگی میں میری یہ نیکی کسی کو بتانا نہ، سوچوں کو صاف کریں، نکھرا کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سبق دیتے ہیں ان میں بنیادی سبق سوچوں کی صفائی کا ہے۔ میں کیا کروں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، لوگوں کے پاس اعتراضات کا بوجھ ہے، دبی ہوئی ہے زندگیاں، اپنوں سے ناراض رہ رہ کے ہم نے ناراض رہنا شروع کر دیا۔ خدا را کبھی خیر بولیں۔ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا مقام مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا ہے، لیکن اگر حضور اتنے بڑے ہو کر بھی دوسروں کی شان بیان کرتے، کسی نے کریم سے کہا یا خیر البریہ تو فرمایا یہ مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ حضور حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے، جناب یوسف کی شان بیان کرتے، نبی پاک جناب صدیق کی عظمت بیان کرتے، حضرت فاروق کی شان بیان کرتے، جناب عثمان غنی کی حیا بیان کرتے، مولا علی کی شجاعت بیان کرتے۔ جب نبی پاک کو لوگوں میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں خیر نظر آنی چاہیے، ہماری سوچوں کو بھی ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی بنیادی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، معرفت الہی کے لیے، اللہ کی محبت کا سفر کرنے کے لیے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قیمت کو پہچانیں۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اپنے آپ کو بے قدرہ جانتے ہو، سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں کسی پسماندہ علاقے سے ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنی عظمت کو تو پہچانو۔ تمہارے پاس اگر قیمتی کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر لیا۔ اگر کسی بڑی گاڑی تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو شاید میں کوئی بے وقت آدمی ہوں۔ اگر تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ قیادت کرنی ہے اس امت کو، قیادت اس امت کو اپنا پہچاننا ہے، اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ سے نفع لینا ہے، اپنے وجود کو پہچانے۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے
جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر مومن کی شان کیا ہے؟ وہ صرف نیت کر لینا، نیت، عمل نہ بھی کرے، صرف اچھی نیت ہی کر لے تو رب اس نیت پر ہی اسے عمل کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ او بھائی اچھے ارادے تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ جناب کلیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضرت کلیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض گزار ہونے جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا حضور میرے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے بڑی تڑپ ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، میرے پاس اگر اس پہاڑ کے برابر آٹا ہوتا، گندم ہوتی، آج ہی خیرات کرتا اللہ کے بندوں پر۔ حضرت کلیم کوہ طور پہ تشریف لے گئے، مالک نے فرمایا اسے جا کے کہہ دینا تو نے تو بات کی ہے، ہم نے اجر عطا بھی کر دیا ہے۔ بھائیو خدا را اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سارا وقت ضائع ہو گیا، سارا وقت یہاں بیٹھ کے گزر گیا، وہاں بیٹھ کے گزر گیا۔ اپنے وجود کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ سے نفع لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے۔ میں تو دیہاتوں کی ان بوڑھی عورتوں کے تذکرے بھی جانتا ہوں جس کا خامد انتقال کر گیا تو کسی نے اس سے کہا، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، کسی نے اس سے کہا دوبارہ شادی کر لو تو اس نے کہا بس جو میرے نصیب میں تھا مل گیا، اب میں ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا کروں گی۔ اگر کوئی عورت یہ طے کر لیتی ہے کہ میں اگر ناظرہ پڑھانے کے قابل ہوں تو زندگی لگا دوں گی، میں آپ طے کیوں نہیں کرتے کچھ؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت، ایک فرصت۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کوئی مصروف کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو مشغول کریں، کوئی کام کریں۔ زرخیز ترین لمحات زندگی کے ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے سیدنا بلال حبشی؟ کریم کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، حضور کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آذان پڑھا کرتے تھے۔ آپ ڈیوٹی سمجھ گئے، مسجد کی ڈیوٹی کرنا، آنے والے مہمانوں کو دیکھنا۔ حضور معراج سے واپس آئے تو کریم فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ آپ کوئی ڈیوٹی تو کریں بھائی، آپ کو ذمہ داری کا ثبوت تو دیں، کوئی کام تو کریں۔ نہیں بھلایا جائے گا وہ شخص جو دین کے لیے کوئی ڈیوٹی کرے گا، نہیں بھلایا جائے گا۔ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، بھلائے نہیں گئے۔ نبی کریم ان کے گھر آئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، ان کی اہلیہ رونے لگی، یا رسول اللہ ان کے والد چلے گئے اب کیا بنے گا؟ فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور آخرت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ جو ڈیوٹی کرے، جو خدمت کرے، جو دین کے لیے کچھ کر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قدر دانی نہ کی جائے؟ میرے عزیزو، میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہر دوسرے نوجوان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے، کہتے باہر جانے کے لیے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لے کے آؤ، وہ لے کے آئے، حضور نے بیچ دیا۔ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار، 2 دینار میں بیچ ڈالا۔ یہ حضور اپنی امت سے چاہتے ہیں، سنو ملت کے جوانوں، فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ صاحب کلاڑا خرید کے لائے تھے، بڑے نصیبوں والے، اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔
فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ اور کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، میدان میں نکل۔ بھائیوں مصروف کریں اپنے آپ کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو ذہن فارغ رہتا ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات، بری سوچ ہر وقت آتی رہتی، تو اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خود غرض زندگی جو لوگ گزارتے ہیں نا وہ تنگ آ جاتے ہیں اپنے آپ سے۔ مفاد پرست کبھی نہ بنے، کبھی صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، کبھی اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر تک اپنی سوچ کو ختم نہ کریں۔ سوچیں ملی سطح کی ہوں، قومی سطح کی، وسیع الظرف بنے، وسیع المشرب بنے۔ یہاں مجھے بتا رہے تھے ابھی مولانا ہم ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہمیں ادارے میں طلباء داخل کراؤ یہ اعلان نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ محفل میلاد کرانی ہے، اس کے لیے خطیب صاحب کو اعلان نہ کرنا پڑے۔ حضور کے میلاد کے لیے حصہ ڈالنا ہے، اس کے لیے تو قرآن دازی ہونی چاہیے کہ جناب اس سال میں حاضر ہوں نا اپنی سرکار کے میلاد کے لیے، دوسرا کہے میں حاضر ہوں نا میرے ذمہ لگا دے۔ یہ تو قرآن دازی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر کوئی سرکار کا صدقہ کھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو لوگ مشن والے ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی والے، ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں ڈیوٹی پہ گزرتی ہیں۔ بڑی بظاہر چھوٹی عمر تھی مولا علی شیر خدا کی، جب نبی کریم علیہ السلام نے پورے خاندان کی دعوت کر کے کہا تھا کون کون مشن میں میرے ساتھ چلے گا، تو وہ کل تک جو صادق اور امین کہتے تھے وہ خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر شیر خدا نے ساری زندگی ساتھ گزار دی، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ لمحہ ساتھ، ایک وعدہ کیا تھا حضور میں ساتھ چلوں گا۔ پھر حضرت شیر خدا اس طرح ساتھ چلے کہ کوئی کسی جگہ وہ ان کی ذاتی زندگی، جب وہ امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ سے کوئی زرہ خرید لو، تہمت زیادہ پرانا ہو گیا ہے، اب پیوند لگنے کی گنجائش نہیں رہی، مزید پیوند لگ سکتا تو میں یہ زرہ نہ بیچتا، کوئی زرہ خرید لے تاکہ میں کپڑا نیا لے لوں۔ او میرے بھائیوں سنو نا، ساری زندگی محبوب کے مشن کے نام کر دی، اور جس وقت ان کو خنجر لگا نا شہید کیا گیا، تو لوگ بیٹے کو آواز دیتے ہیں نا، لوگ پکارتے ہیں نا، کوئی معاذ اللہ ہائے وائے بھی کرتے ہیں نا۔ جب مولا کائنات کو زخم لگا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ جس مشن کا وعدہ کیا تھا نا، آج میں نے جان بھی اس مشن کے لیے دے دی، قربانی پیش کر دی۔ بے مقصد ہماری باتیں، بے مقصد ہمارا بیٹھنا، بے مقصد ہماری گفتگو۔ نوجوانوں کو پوچھتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں میں وقت پاس کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اتنا وقت کہاں ہے آپ کے پاس جو پاس کرنا پڑتا ہے؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا پریشان لگتے ہیں، کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو یار بور ہونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کہاں سے نکالے ٹائم؟ با مقصد وقت گزارے، با مقصد سارا دن کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کریں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ آرام نہ ڈھونڈتے پھرو، اللہ کو فعال مومن پسند ہے، جد و جہد کرنے والا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، جد و جہد، کوشش، کاوش، محنت، دوڑ دھوپ، آگے بڑھنا۔ اور پھر ایک بات میرے نبی پاک علیہ السلام نے اور ہماری بڑی تربیت فرمائی، وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ زندگی جتنی بھی گزارنی ہے نا وہ حوصلے کا پہاڑ بن کے گزارنی. یہ جلدی سے گھبرا جانا، جلدی سے رو دینا، جلدی سے پریشان ہو جانا، کم و بیش 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، اور ان آیات کا نقطہ کمال یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کہتا ہے تو صبر کر تو اپنے رب کو اپنے ساتھ پائے گا. صبر کر، اللہ تیرے ساتھ. 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی بے چینی. اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے یہ چند عادات پیدا کرنی پڑیں گی. اپنی تربیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ نور سے یہ کچھ پھول لینے ہوں گے. میرے دوستو، تھوڑا حوصلہ، تھوڑا نا طبیعت کے اندر صبر. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، میری طبیعت بڑی خراب ہے، وہ آپ سے کہے کہ یہ پتہ لے جائیں گولیوں کا ساری کھا لیں جا کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سیرپ لے جائیں پوری بوتل ابھی پی لیں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کبھی کہا ہے اس نے؟ اچھا مجھے بتائیے، ساری دوائی شفا کے لیے ہے نا، سبب ہے نا شفا کا، دوا شفا تو اللہ دے گا. تو اگر کچھ ساری کھا لے کہ مجھے جلدی بڑی ہے تو ٹھیک ہوگا کہ اور بیمار ہو جائے گا؟ لیکن وہ کہے میں بے صبر ہوں، مجھے جلدی بڑی ہے، مجھے ساری گولیاں کٹھی کھانی ہے. تھوڑا سا نا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا سا نا. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ بڑے سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، لیکن ذرا صابر نہیں ہیں. اگر تھوڑا حوصلہ ہونا ان کے اندر تو بڑا کمال ہو جائے. ذرا تھوڑا سا صبر کرنا سیکھے نا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان ساری آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. حوصلہ کریں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، لیکن مجھے اس بات کا بھی بڑی شدت سے خیال ہے کہ بڑی دور دور سے دوست تشریف لائے اور بڑی محبت سے تشریف لائے. میں بالکل آپ کو فوراً واپس بھی نہیں بھیجنا چاہ رہا. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کرتے ہیں، ورنہ ہم جمہوری لوگ ہیں. اچھا چلیں، اللہ آپ کو، ملک جمہوری ہے نا جی، ورنہ اسلام تو خلافت کا قائل ہے، دین تو خلافت کا قائل. ایک بات اور، نبی پاک علیہ السلام نے نا جو ہمیں معرفت الہی کا رستہ بتایا نا، اس میں ایک خاص چیز سرکار نے اپنی امت کو سکھائی ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حضور کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے. زندگی نا جذباتیت میں نہیں گزارنی. حوصلہ، تدبر، ٹھہراؤ، غور و فکر. بس کریں جی بھائی جان، بولے نہیں، آپ کی مہربانی بھائی جان، بس کریں، اب تو ختم ہونے والی ہے جی محفل، بس 5-7 منٹ دیں جی، اللہ جزا دے. اشارے سے بات کر لیں اور بولے نہیں آپ لوگ. اللہ سلامت رکھے سب کو. توجہ کریں جی بات پر. نبی پاک نے نا ہمیں حکمت سکھائی، اور حضور فرماتے ہیں حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو. جذباتی ہونا چھوڑ دیں، بڑی جلدی متاثر ہونا چھوڑ دیں، اور جس نے آ کے فوراً بات سنائی فوراً اسی کے قائل ہونا چھوڑ دیں. تھوڑا سا نا ذرا چیزوں کو دیکھیں. کوئی شخص اپنے مخالف کے بارے میں آپ کو بڑی باتیں سنا رہا ہے تو ایک دفعہ ذرا دوسرے کی بھی سن کے دیکھیں. جلد فیصلے نہ کریں. دانائی اور زندگی میں جب بھی بات کرے نا کوئی، تو بات ایک ہی ہوتی ہے، ذرا حکمت سے کر لی جائے نا تھوڑی. ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ سمجھنے کی بجائے باغی ہو جاتے ہیں. بات ہی ہوتی ہے. ذرا تھوڑا سا بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، معذرت کے ساتھ، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. بات تھوڑی سلیقے سے کرے. نوجوانوں سے بھی کہوں گا تھوڑی دانائی. ایک بادشاہ کے نا خواب آیا اسے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، دانت میرے گر گئے، جھڑ گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والے شخص کو بلایا، بلا کے کہا کہ
میرے سارے دانت گر گئے، تعبیر کیا ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے، بیوی بچے بھی، بہن بھائی بھی، سب۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے تعبیر بتانے والے کو سزا دی۔ چند دنوں کے بعد کسی نے کہا ایک اور شخص بھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت جھڑ گئے، تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا مبارک ہو بادشاہ سلامت، تعبیر بڑی اچھی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ اچھا ویسے تعبیر ایک ہی نہیں دونوں باتوں کی؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بات ایک ہی ہے نا، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ اس نے بات ہی کی، بات ہی، لیکن ذرا سلیقے سے، دانائی سے تعبیر وہی بتائی۔ میں کیسے عرض کروں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتے ہیں، قبول کیا جا سکتا ہے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب لیکچر دینے آئے تو ہمارے ہاں بعض باتیں بار بار ہوتی ہیں رٹی رٹائی، تو انہوں نے بھی ایک بات کی، کہنے لگے کافروں نے سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے کریں۔ میں نے کہا کافروں نے جو سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے تو ہم تبلیغ کر کے ان کے بچے مسلمان نہ کر دیں کہ بس جان چھڑانا یہ کہہ کہ وہ سازش کرتے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا کام کہاں ہے؟ کہ دانائی کہاں ہے؟ غیر سازش کر کے سب کچھ کر گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ ہم میدان عمل میں ہیں تو ہمارا کام کہاں پہ ہے؟ بھائیو دانائی، تدبر، معاملہ فہمی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے پوری دنیا کو عطا کی ہے، جس سے سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ایک حصہ اسی سے علماء ہیں، اسی سے محدثین ہیں، اسی سے مفسرین ہیں۔ فرماتے ہیں باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضور نے جو بات کی ہے نا وہ اتنے تدبر سے کی ہے، اتنے کمال انداز میں کی ہے کہ روح تک اتر گئی ہیں باتیں۔ بات ہی ہوتی ہے، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، بات ہی ہوتی ہے، ذرا اسے سلیقے سے کیا جائے تو اچھی لگتی ہے، ذرا تھوڑا کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے تو اچھی لگتی ہے، اس میں ذرا بہتری محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے نا، 2 بھائی بیٹھے ہوں، بڑا بھائی زیادہ پڑھا لکھا نہیں، چھوٹا بھائی عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، ڈگری بڑی ہے، پیسے زیادہ ہیں، سیلری پیکج اچھا ہے۔ اب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، چھوٹے کے درجات زیادہ ہیں اور بڑے کی عمر زیادہ ہے، جب پوچھا جائے ان میں سے کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے، ڈگری بتائی جاتی ہے کہ عمر؟ جلدی جلدی بتائیں۔ پیسے بتائے جائیں گے عمر؟ عہدہ بتایا جائے گا کہ عمر؟ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والا عمر ہی پوچھ رہا تھا، رتبے کا پتہ تھا اسے بھی، آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ حضرت عباس کا انداز تکلم قربان جاؤں، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں۔ جب کریم کے لیے بات کی جائے گی، جب حضور کے لیے جملہ بولا جائے گا تو پھر دانائی، تدبر، حکمت، انداز گفتگو تھوڑا خوبصورت ہوگا، لہجہ باوضو ہوگا، انداز خوشبودار ہوگا۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب ہنر ہیں، فنون جانتے ہیں، دانا نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے طبیعت کے اندر، جذباتی ہیں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید آیا کرتا تھا تو سارے لوگ اپنی اپنی باتیں بتاتے، آگے بڑھ بڑھ کہتے حضور میں نے ایک بات کرنی ہے، حضور میرا سفر لمبا ہے، سن لیتے آپ لوگوں کی باتیں، وہ بیٹھا رہتا، سب چلے جاتے،
شیخ بھی کئی دفعہ اپنے حجرے میں چلے جاتے، واپس آ کے کہتے بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ کہتا نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا تو ایک دن شیخ فرمانے لگے یار سارے باتیں بتاتے ہیں، تو کیوں نہیں بتاتا؟ سارے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، تو کیوں نہیں بتاتا؟ تو کہنے لگا حضور میں حوصلہ کرتا ہوں نا، سب کو آپ کو بتانا پڑتا ہے اور مجھے خود آ کے آپ پوچھ لیتے، تو یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ آپ خود پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی بات تو نہیں۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، جب آپ دانا، دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی دانائی، بعض فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر انسان متقی ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بصیرت کا نور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دانائی دے گا، یہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو ایک فیصلہ بڑا مشکل تھا، حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑا، ان سے جھنڈا لینا پڑ گیا، تو یہ فیصلہ بظاہر مشکل تھا، کوئی انہیں ایسی غلطی نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، اور خدمات بڑی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، تو کیسے ہٹایا جائے؟ تو صحابہ کہتے ہم پریشان تھے پر کریم نے چٹکیوں میں فیصلہ کر دیا۔ حضور فرمانے لگے سعد میں نے ارادہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے لیا ہے، بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا علم بردار ہونا، جھنڈا لے کے چلنا، میں نے ارادہ کیا آپ سے جھنڈا لے لیا جائے۔ انہوں نے ابھی کریم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی تھا، حضور فرمانے لگے میں نے ارادہ کیا ہے آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ اب کوئی باپ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ لینے کے قابل ہو گیا۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا رستہ حضور کی ذات پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے اسوہ نور سے، اپنی تعلیمات سے جو ہمیں دیتے ہیں اسے قبول کریں، اپنی سوچوں کو صاف رکھیں، نظریات کو، باتوں کو پختہ کریں، اور میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنی قدر کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور پھر جو صلاحیت آپ محسوس کریں میرے اندر ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں، اور پھر تھوڑا سا حوصلے کو بڑا کریں، صبر والی زندگی گزاریں، اور تدبر سے، معاملہ فہمی سے، حکمت سے چیزوں کو لیں۔ آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو لیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ بہت سارے کام ٹھیک ہونے لگ گئے، اور اگر آپ جذباتی رہیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ وسائل ہونے کے باوجود ناکامی ہوتی دکھائی دے گی۔ اسے تانا یار کے نام کا سینہ نہیں آیا، اس نے کرنا کیا ہے؟ جھجک جھجک کے بات کرنا، ڈر ڈر کے بات کرنا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں، ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچے ہوتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس، جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے
جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کرے، تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہیں، ابھی مستحضر نہیں ہے، ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے ہوں، اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر اور صلو علیہ، میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل، خصائل، شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی، یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتا ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں۔ ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں، دکھ بڑھے ہیں، آزمائشیں بڑھی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑھے ہیں۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا۔ جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے۔ زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہے۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے، آپ کو پسند کیا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، خوشبو کون سی پسند ہے، کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے، تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے،
اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے نخرے نخرے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہے تو اچار کا بھی آ جاتا ہے, لطف لینا چاہے تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے. اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں, ایک ٹینشن ہے, دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں, گھٹنے میں درد ہے 360 ہے, ان میں سے 359 ٹھیک ہیں, صرف ایک میں درد ہے. بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے, کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے. اور بھائی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا ساری, باقیوں کی بھی تو بات کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے, میلاد مصطفیٰ کے لیے, وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے, تو ہم تو بڑی آزمائش میں. میں آپ سے عرض کروں گا, اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے. وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے. وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا, اس طرح نہیں کیا. بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی, اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے, جنگ کرتے بھی دیکھا ہے. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے, لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جہل یہاں مرے گا, سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, تم پر کروڑوں درود. تو عزیز دوستو دیکھیں نا, بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات, جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں, 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا, اور تلواریں کوئی نہیں, اسلحہ کوئی نہیں, زرہ کوئی نہیں, یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے, اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے. اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں, حضور کے حسن پاک کی, نظر مبارک کے نور کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف پہ جانے کی, یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے, اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہے, لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے, وہ حضور کی نعت سن کے سوئے. اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں, آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں, لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے, وہ ہماری اصل نہیں. ہماری اصل تو اللہ رسول ہے. ہمارا کام دیکھیں نا, اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے, یہ تو اس کا شعبہ ہے. اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے, یہ اس کی اصل نہیں. اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے, اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا